الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا آمنت بالله صدق الله العظيم عزیزان محترم قابل تقدیر اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام ذمہ داران جماعت مدعوین شہر دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں آج کی ایسی مشان کانفرنس سیرت النبی و عظمت صحابہ کے نام سے معنون ہے۔ مجھ سے قبل سید السادات حضرت مولانا سید عبدالرافع شاہ بخاری صاحب و دیگر علماء کرام اپنے اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے۔ میں سب سے پہلے اس کانفرنس کے انعقاد پر اس حلقے کے تمام ذمہ داران، کارکنان اور معاونین کو مبارکباد پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹاؤن کے ذمہ داران عالم بعمل حضرت مولانا مفتی فرید اللہ صاحب، محترم بھائی جناب شاہ رخ اور ان کی پوری ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ خلاق عالم دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، عنوان ہے سیرت النبی و عظمت صحابہ، عنوان تفصیل طلب ہے۔ سیرت میرے نبی کی پوری زندگی کو کہا جاتا ہے۔ نبی کی ایک ایک ادا کا نام سیرت ہے۔ نبی کا اٹھنا بھی سیرت ہے، بیٹھنا بھی سیرت ہے، چلنا بھی سیرت ہے، مسجد میں جانا بھی سیرت ہے، مسجد سے باہر نکلنا بھی سیرت ہے۔ رحمت عالم کھانا کیسے کھاتے تھے، کھانا کھانا بھی سیرت ہے۔ پانی پینا بھی سیرت کا حصہ ہے، نماز بھی سیرت ہے، روزہ بھی سیرت ہے، حج بھی نبی کی سیرت کا حصہ ہے، زکوٰۃ دینا نبی کی سیرت کا حصہ ہے۔
سچ بولنا نبی کی سیرت کا حصہ ہے، امانت داری نبی کی سیرت کا حصہ ہے۔ نبی کی ایک ایک ادا کا نام سیرت ہے۔ نبی کسی کے ساتھ محبت کرے تو سیرت ہے، کسی سے نفرت کرے تو سیرت ہے، کسی کو ساتھ بٹھائے تو سیرت ہے، کسی سے جدائی اختیار فرما لے تو یہ سیرت ہے۔ سیرت جب نبی کی پوری زندگی ہے تو خطیب سوچتا ہے میں سیرت کا آغاز کہاں سے کروں؟ رحمت عالم کی پوری زندگی سامنے ہے، خطیب سوچتا ہے میں نبی کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت سے کروں، تو بتایا جاتا ہے ولادت سے نبی کی سیرت کا آغاز نہیں ہوتا۔ پھر خطیب سوچتا ہے نبی کی ہجرت سے آغاز کروں، جواب آتا ہے نبی کی سیرت کا آغاز معراج سے بھی نہیں، ہجرت سے بھی نہیں، نزول قرآن سے بھی نہیں، غار حرا سے بھی نہیں، ولادت سے بھی نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نبی کی سیرت کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ جہاں نبی کی سیرت کا خطیب آغاز کرے، بات کو لے کر آگے چلے۔ خطیب سوچتا ہے جب ہجرت سے سیرت کا آغاز نہیں، معراج سے سیرت کا آغاز نہیں، نزول وحی سے سیرت کا آغاز نہیں، اور حضور کے دنیا میں آنے سے سیرت کا آغاز نہیں، تو جواب ملتا ہے نبی کی سیرت نرالی ہے، نبی کی سیرت نرالی ہے۔ اس کائنات میں بڑے صاحب جمال آئے، بڑے صاحب کمال آئے، اس کائنات میں انبیاء آئے، اس کائنات میں اولیاء آئے، اس کائنات میں اتقیاء آئے، اس کائنات میں اصفیاء آئے، اس کائنات میں ائمہ آئے، اس کائنات میں علماء آئے، صاحب جمال آئے، صاحب کمال آئے، آدم صفی اللہ آئے، نوح نجی اللہ آئے، ابراہیم خلیل آئے، موسیٰ کلیم آئے، لیکن نبی کی سیرت کا آغاز بھی عجیب ہے، سیرت بھی نرالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، جماعت بھی نرالی ہے۔ اس کائنات میں جس نے بھی قدم رکھا آیا پہلے سیرت بعد میں، آیا پہلے تذکرہ بعد میں، لیکن میرے نبی کی سیرت نرالی ہے۔ میرے نبی آئے بعد میں ہیں، تذکرہ پہلے ہے، آئے بعد میں ہے، سیرت پہلے ہے، آئے بعد میں ہے، ذکر پہلے ہے، آئے بعد میں ہے، علامات پہلے ہیں، آئے بعد میں ہے، صفات پہلے ہیں، نبی آئے بعد میں ہے، سیرت پہلے ہے۔ کسی نے کہا نبی کی سیرت کا آغاز جب معراج سے نہیں ہے، ولادت سے نہیں ہے، ہجرت سے نہیں ہے، معراج سے نہیں ہے، نبی کی سیرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں نے کہا نبی کی سیرت کا آغاز تو اس وقت سے ہوتا ہے جب آسمان نہیں تھا، نبی کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، زمین نہیں تھی، نبی کا ذکر ہو رہا تھا، ہوائیں نہیں تھی، نبی کا ذکر ہو رہا تھا، فضا نہیں تھا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا، خلا نہیں تھا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، سیارے نہیں تھے، نجوم نہیں تھے، کواکب نہیں تھے، پار نہیں تھا، پر نہیں تھا، شمس و قمر نہیں تھے، رات نہیں تھی، دن نہیں تھا، صبح نہیں تھی، شام نہیں تھی، جی ہاں کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، نبی کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، نبی کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا نبی کی سیرت کا آغاز کب سے ہوا، کہاں سے ہوا؟ جب آسمان نہیں، زمین نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، نجوم نہیں، کواکب نہیں، پار نہیں، پر نہیں، پھول نہیں، خوشبو نہیں، چمن نہیں، انسان نہیں۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، آدم نے دنیا میں قدم رکھا نہیں تھا، آدم کی ولادت پیدائش ہوئی نہیں تھی، آدم کا وجود
وجود ابھی بنا نہیں تھا، پھر آدم کے آنے سے 9 لاکھ سال قبل اللہ نے روح محمدی کو پیدا کر کے نام رکھا محمد۔ نبی کی سیرت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب ابھی تک آدم، صفی اللہ، نوح، نجی اللہ، ابراہیم، خلیل دنیا میں آئے نہیں تھے تو خطیب سوچتا ہے عنوان سیرت کا ہے، اگر حسن مصطفیٰ ہوتا میں نبی کا حسن بیان کرتا، بات جمال کی ہوتی، جمال کو بیان کرتا، بات کمال کی ہوتی، کمال کو بیان کرتا، بات معجزات کی ہوتی، میں نبی کے معجزات بتاتا، بات معراج کی ہوتی، میں معراج کو بیان کرتا، بات ہجرت کی ہوتی، نبی کی ہجرت کو بیان کرتا۔ یہ سیرت کے مختلف پہلو ہے، معراج الگ عنوان ہے، حسن مصطفیٰ الگ عنوان ہے، جمال مصطفیٰ الگ عنوان ہے، کمال مصطفیٰ الگ عنوان ہے، علم مصطفیٰ الگ عنوان ہے، صداقت مصطفیٰ الگ عنوان ہے، عدالت مصطفیٰ الگ عنوان ہے، شرافت مصطفیٰ الگ عنوان ہے، شجاعت مصطفیٰ الگ عنوان ہے۔ یہ تو بے شمار عنوانات ہیں، سب کو ملایا جائے پھر سیرت بنتی ہے، سیرت پوری زندگی ہے۔ خطیب سوچتا ہے، پریشان ہوتا ہے، نبی کی سیرت کا آغاز کہاں سے کروں کہ اس پہلو سے بیان کروں۔ حسن کہتا ہے مجھے بیان کر، نبی کا جمال کہتا ہے مجھے بیان کر، نبی کا کمال کہتا ہے مجھے بیان کر، نبی کے معجزات کہتے ہیں مجھے بیان کر، نبی کا مدینہ کہتا ہے مجھے بیان کر، نبی کا مکہ کہتا ہے مجھے بیان کر، بدر کہتا ہے مجھے بیان کر، احد کہتا ہے مجھے بیان کر، خندق کہتا ہے مجھے بیان کر، ابو بکر کہتے ہیں مجھے بیان کر، عمر کہتے ہیں مجھے بیان کر، عثمان کہتے ہیں مجھے بیان کر، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی جنتی بنے ہیں نبی کی وجہ سے، ہم بھی تو سیرت کا حصہ ہیں، ہمیں بیان کر۔ جی ہاں، سوچتا ہے خطیب کیا بیان کروں، بات اگر معجزات کی ہوتی میں تمہیں بتاتا، نبی مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، بات معجزات کی ہوتی میں تمہیں بتاتا، وہ سامنے دور درخت کھڑا ہے، نبی اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین چیر کر بھاگتا ہوا نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے، بات معجزات کی ہوتی میں تمہیں بتاتا، نبی اشارہ کرتے ہیں، سورج پلٹ آتا ہے، بات معجزات کی ہوتی پھر میں آپ کے سامنے رکھتا کہ میرے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان مل جاتا ہے۔ اگر بات معجزات کی ہوتی نبی کے معجزات تمہارے سامنے رکھتا، وہ اونٹنی آتی ہے نبی کے قدموں میں، وہ سر رکھ دیتی ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، وہ ہرنی آتی ہے نبی سے شکایت کرتی ہے، یہ بھی نبی کا معجزہ ہے۔ بات معجزات کی ہوتی پھر میں تمہیں بتاتا، وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے، ہاتھ میں کچھ لیا ہوا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر آپ یہ بتائیں گے میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ نبی کا معجزہ دیکھ، میرے نبی سوال کرتے ہیں ابو جہل سے، ابو جہل بتا تو صحیح تیرے ہاتھ میں کیا ہے، میں بتاؤں یا ہاتھ والا بتائے؟ ابو جہل کہتا ہے ہاتھ والا کیسے بتا سکتا ہے؟ نبی اشارہ کرتے ہیں، ابو جہل کے ہاتھ میں مٹھی میں بند پتھر بھی کلالہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی ہاں، آؤ آج میں تمہیں نبی کی سیرت کا خلاصہ بتا کر بات کو ختم کروں۔ سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا،
کوئی کیسا کرے وہ شاعر 50 سالوں میں 40,000 اشعار لکھ کر کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آپ لاپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، احاطہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں تمہیں خلاصہ بتاتا ہوں، میرے نبی کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ کسی نے کہا خلاصہ کیا ہے؟ میں نے کہا خلاصہ یہ ہے، میں نے الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا ہے تو مجھے بتایا گیا اللہ نے نبی کو جو بھی دیا ہے انتخاب کر کے دیا ہے، جو بھی دیا ہے منتخب کر کے دیا ہے، جو بھی دیا ہے چن کر دیا ہے۔ اللہ نے نبی کو مکہ دیا ہے، شہروں میں چن کر دیا ہے، مدینہ دیا ہے چن کر دیا ہے، زمانہ دیا ہے خیر القرون چن کر دیا ہے، مہینہ دیا ہے رمضان چن کر دیا ہے، رات دی ہے لیلۃ القدر چن کر دی ہے، نبی کو قبیلہ دیا تو چن کر دیا، قوم دے دی ہے تو چن کر دی ہے، عربی زبان دی ہے تو چن کر دی ہے، نبی کو حسن دیا تو چن کر دیا، جمال دیا تو چن کر دیا، کمال دیا تو چن کر دیا، علم دیا تو چن کر دیا، نبوت دے دی تو چن کر دے دی، رسالت دے دی تو چن کر دے دی، نبی کو جو بھی دیا ہے چن کر دیا ہے۔ کسی نے کہا مولانا نبوت چن کر کیسے دی ہے؟ کیا آدم شفیع اللہ کے پاس نبوت نہیں ہے؟ نوح نجی اللہ کے پاس نبوت نہیں ہے؟ ابراہیم خلیل کے پاس نبوت نہیں ہے؟ موسیٰ کلیم کے پاس نبوت نہیں ہے؟ عیسیٰ روح اللہ کے پاس نبوت نہیں ہے؟ میں نے کہا وہاں بھی نبوت ہے، کہا پھر میرے نبی کو بھی نبوت ملی ہے، چن کر کیسے دی ہے؟ میں نے کہا نہیں ان کے پاس نبوت ہے، میرے نبی کے پاس نبوت نہیں ہے۔ کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا ان کے پاس نبوت ہے، میرے نبی کو چن کر دی ہے، میرے نبی کے پاس ختم نبوت ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا نبوت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے؟ میں نے کہا اچھائی کی ابتدا کا نام نبوت ہے، جہاں اچھائی کی تکمیل ہو جائے اس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عظمت کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، عزت کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، علم کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، شریعت کی ابتدا نبوت ہے، انتہا ختم نبوت ہے، دین کی ابتدا نبوت ہے، جہاں الیوم اکملت لکم دینکم ہو جائے اس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو نبوت چن کر دی ہے، رسالت چن کر دی ہے، کتاب چن کر دی ہے۔ کہنے لگا مولانا کتاب تو نبی سے پہلے انبیاء کو بھی ملی، تورات بھی آسمانی کتاب، زبور بھی آسمانی کتاب، انجیل بھی آسمانی کتاب۔ میں نے کہا جی ہاں وہ بھی کتابیں ہیں، لیکن میرے نبی کو کتابوں میں کتاب بھی چن کر دی ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا وہاں کتاب کتابوں میں دی ہے، یہاں قرآن سینوں میں دیا ہے۔ تورات کا حافظ کوئی نہیں، انجیل کا حافظ کوئی نہیں، زبور کا حافظ کوئی نہیں۔ قرآن کا حافظ دیکھنا چاہتے ہو 10 سال کا بچہ بھی دکھاؤں گا، 90 سال کا بابا بھی دکھاؤں گا۔ یہ قرآن کتابوں میں چن کر دی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آنکھوں والوں میں بھی حافظ القرآن ہے، نابینوں میں بھی حافظ القرآن ہے، معذوروں میں بھی حافظ القرآن ہے، داڑھی منڈوں میں بھی حافظ القرآن ہے، داڑھی والوں میں بھی حافظ القرآن۔ اللہ نے اس قرآن کو اتنا آسان بنا لیا، مردوں میں بھی حافظ القرآن، عورتوں میں بھی حافظ القرآن، بلکہ میں نے دیکھا تمام قوموں میں حافظ القرآن ہے۔ پٹھانوں میں حافظ القرآن، سندھیوں میں حافظ القرآن، بلوچیوں میں
حافظ القرآن، پنجابیوں میں حافظ القرآن، بلکہ مجھے کہنے دیجئے مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن ہے، دیوبندیوں میں حافظ القرآن، بریلویوں میں حافظ القرآن، اہل حدیثوں میں حافظ القرآن، مقلدوں میں حافظ القرآن، غیر مقلدوں میں حافظ القرآن، مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن۔ مجھ سے کسی نے کہا مولانا تیری یہ بات نہیں مانتا، میں نے کہا کون سی بات نہیں مانتا؟ کیا پختونوں میں حافظ القرآن نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ پنجابیوں میں نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ سندھیوں میں نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ بلوچیوں میں نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا پھر کس کی بات کرتا ہے؟ کہتا ہے مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن نہیں۔ میں نے کہا دیوبندیوں میں نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ بریلویوں میں نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ اہل حدیثوں میں نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا پھر کس کی بات کرتا ہے؟ کہنے لگا ایک طبقہ اور بھی ہے تمہارا، ان میں حافظ القرآن نہیں۔ میں نے کہا جن میں حافظ القرآن نہیں وہ کالا میرا نہیں ہے، جن میں حافظ القرآن نہیں وہ کالا میرا۔ زور سے آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ میں نے کہا وہ میرا نہیں۔ کہنے لگا مولانا تیرا کیوں نہیں؟ میں نے کہا میرا کلمہ بھی دے، ان کا کلمہ بھی دے۔ میرا کلمہ 2 جزوں والا، ان کا کلمہ 5 جزوں والا۔ میرا ہوتا تو کلمہ ملتا، میرا ہوتا تو نماز ملتی، میرا ہوتا تو روزہ ملتا، میرا ہوتا تو حج ملتا، میرا ہوتا تو مدینہ ملتا، میرا ہوتا تو عقیدہ ملتا، میرا ہوتا تو نصریہ ملتا، میرا ہوتا تو عقیدہ خلفاء ملتے۔ میں نے کہا وہ نماز میں، وہ روزے میں، وہ زکات میں، وہ عقیدے میں، وہ نظریے میں، وہ کلمے میں، وہ عبادت گاہ میں، وہ کسی چیز میں ہمارے ساتھ ملتا نہیں۔ ملتا اس لیے نہیں وہ ہمارا، وہ ہمارا، وہ ہمارا۔ میں نے کہا نبی کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز نبی کو دیکھ کر منتخب کر کے چن کر دی ہے۔ حسن کو دیکھو، چن کر دیا ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ کیا حضرت یوسف سے میرے نبی زیادہ حسین تھے؟ میں نے کہا حسن یوسف کو میرا سلام ہے، وہ فقط دانا ایدیہن، حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن جمال محمد کو سننے والوں نے گردنیں کٹا ڈالی۔ جی ہاں، میرے نبی کو جو حسن دیا وہ بھی چن کر دیا۔ وہاں دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، یہاں دیکھنے والوں کی بات نہیں کرتا۔ جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا صحابہ بدر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، احد میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خندق میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، خیبر میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، میدانوں میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، پہاڑوں میں کٹے پیچھے نہیں ہٹے، انگاروں پر لیٹے پیچھے نہیں ہٹے، تختے دار پہ چڑھے پیچھے نہیں ہٹے، دھوپ پر لیٹ گئے پیچھے نہیں ہٹے، گھر چھوڑا نبی کو نہیں چھوڑا، در چھوڑا نبی کو نہیں چھوڑا، قربانیاں دی نبی کو نہیں چھوڑا، بیوی بچے چھوڑ دیے لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، کیونکہ انہوں نے جمال محمد کو دیکھا تھا۔ ہم نے 1400 سال کے بعد بھی دیکھا ہے، جن لوگوں نے جمال محمد کو، حسن نبی کو دیکھا نہیں، صرف سنا ہے۔ 1400 سال کے بعد وہ کٹتے چلے گئے، نہ کلمہ چھوڑا، نہ عقیدہ چھوڑا، نہ نبی کا دامن چھوڑا۔ جی ہاں، 1400 سال کے بعد حق نواز کٹا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، ایثار کٹا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، فاروق و اعظم کٹے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ کراچی کی وہ کون سی گلی ہے جہاں اصحاب رسول کے ماننے والے غلامان صحابہ کٹے نہیں، کٹ کے چلے گئے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ کسی نے کہا چھوڑا کیوں نہیں؟ میں نے کہا انہوں نے جمال محمد کو دیکھا نہیں، سنا 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 سنا۔ جی ہاں، کٹ تو چل گئے، ہتھکڑی آئی، پہلی بیڑی آئی،
پہن لی، لاپتہ کیا گیا، پھر بھی ڈٹے رہے، الٹا لٹکا کر مارا گیا، پھر بھی ڈٹے رہے، جسم کو چیرا گیا، پھر بھی ڈٹے رہے، لوہے سے داغا گیا، پھر بھی ڈٹے رہے، بچوں سے جدا کیا گیا، پھر بھی ڈٹے رہے۔ بتلایا 1400 سال کے بعد صحابہ کے غلاموں کی استقامت کی یہ حال ہے تو ابو بکر کی استقامت کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنا بڑا بے ایمان ہے، وہ کتنا بڑا دشمن رسول اور دشمن اسلام ہے جو کہتا ہے کہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ نعوذ باللہ دین چھوڑ گئے تھے۔ میں نے کہا 1400 سال کے بعد آج کا گنہگار مسلمان تشدد کی وجہ سے دین نہیں چھوڑتا، میں کیسے مانوں صحابہ دین چھوڑ گئے تھے؟ مصیبت کے وقت میں وہ نبی کے ساتھ رہے، وہ چھوڑنے والے ہوتے جب بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، جب چھوڑ کر چلا جاتا، خبیب کو انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا تب چھوڑ دیتا، خباب کو تختے دار پہ چڑھایا جا رہا تھا تب چھوڑ دیتا، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت، تشدد کے وقت انہوں نے نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر جب حالات سازگار ہو گئے میں کیسے مانوں انہوں نے نبی کا دامن چھوڑا ہوگا؟ میں عرض کر رہا تھا بات سیرت کی ہے، اللہ نے نبی کو ہر چیز منتخب کر کے دی ہے۔ آخری بات عرض کر دوں، جب حسن بھی حسینوں میں سے چن کر دیا ہے، صداقت، عدالت، شرافت، طہارت ہر چیز چن کر دی ہے، یاروں کی باری آئی تو ابو بکر بھی چن کر دی، ابو بکر بھی، عمر بھی چن کر دیا، عثمان و علی بھی چن کر دیا۔ کہنے لگا چن کر کیسے دیا؟ کیا ابو بکر میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا بڑا فرق ہے۔ کہنے لگا کیا فرق؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق تو وہ ہے، تجھے تو تیرا بیٹا سلام نہیں کرتا، صدیق اکبر وہ ہے جس کے پاس رب کا سلام آیا۔ میں کیوں نہ کہوں ابو بکر کو رب نے چن کر دیا ہے۔ میرے نبی اعلان کرتے ہیں اسلام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کیوں نہ کہوں؟ نبی اعلان کرتے ہیں اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، صحابہ دوڑ پڑے، ہر ایک کی کوشش تھی کہ اس بار میں اس سے آگے بڑھوں، میں اس سے آگے بڑھوں۔ عمر کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا آج کل میرے پاس بڑا مال ہے، میں آج صدیق اکبر سے آگے بڑھوں گا۔ ابو حضرت عمر گھر چلے گئے، گھر کا آدھا مال اٹھایا لا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ پھر صدیق اکبر گھر چلے گئے، گھر میں جھاڑو پھیرا، جتنا بھی مال تھا، سونا تھا، چاندی تھی، دینار تھے، درہم تھے، جو کچھ بھی تھا سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد گھر میں کچھ نہ چھوڑا، سب لا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ آقا نے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، ایک چیز رہ گئی ہے وہ لے کر آتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے صدیق اکبر واپس چلے گئے، گھر میں ایک سوئی تھی، وہ سوئی اٹھا کر لانے لگا۔ اتنے میں امی عائشہ نے پوچھا ابا جان سب کچھ لے گئے ہیں، ایک سوئی باقی ہے، سوئی کے ساتھ کیا کریں گے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میری بیٹی آقا کو، اسلام کو، دین کو مال کی ضرورت ہے، آقا مال کے لیے اعلان کرے۔ ابو بکر اپنے گھر میں ایک سوئی رکھے، اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ امی عائشہ نے سوال کیا اس یہ سوئی کیا کام آئے گی؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا بیٹی کسی مجاہد کے کام آ جائے گی، اس لیے وہ سوئی بھی لا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ کپڑے کے تاجر تھے، بڑے تاجر تھے، بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی مجلس میں، اپنے لباس کی طرف دیکھا،
لباس اعلیٰ تھے. حضرت صدیق اکبر سوچنے لگا سب کا جو نبوت کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اب یہ لباس اتنا اعلیٰ، اسلام کو مال کی ضرورت ہے، میں اتنا اعلیٰ لباس پہنوں. دوبارہ گھر چلا گیا. گھر جانے کے بعد ٹاٹ کا لباس پہنا، اس میں بٹن نہیں تھے، ان کی جگہ کانٹے لگائے اور پھر یہ اعلیٰ کپڑا بازار میں فروخت کیا. خود یہ ٹاٹ کا لباس پہن کر نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. عجیب مجلس ہے. آقا تشریف فرما ہے، ابو بکر تشریف فرما ہے، عمر تشریف فرما ہے، عثمان علی بھی موجود ہیں، طلحہ و زبیر بھی موجود ہیں. آقا دیکھ رہے ہیں، اپنے یاروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی قربانیوں پر غور کر رہے ہیں. میرے نبی کی نظریں آ کر ابو بکر صدیق پر ٹک گئی. ابو بکر صدیق کو دیکھا، آج ٹاٹ کے کپڑے پہن کر صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. آقا نے سوچا واہ صدیق تیرے کیا کہنے، جب تو نے کلمہ پڑھا تھا تیرے پاس اتنا مال تھا، 4 دکانیں تھی، کپڑوں کا تو سب سے بڑا بیوپار اور تاجر تھا. آج حالت یہاں تک پہنچی، سب کچھ نام خدا پہ تو نے لٹا دیا، لباس بھی لٹا دیا، ٹاٹ کا کپڑا پہنا. آقا اس پر غور کر رہے تھے. جبریل امین حاضر ہو گئے، مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. آقا نے جبریل کو دیکھا، اس نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. آقا نے جبریل سے پوچھا جبریل نورانی لباس کہاں ہے؟ آج ٹاٹ کے لباس میں آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. جبریل نے عرض کیا آقا صرف مجھے نہیں، آسمان کے کنارے میں دیکھو. میرے نبی نے آسمان کے کنارے میں دیکھا 70,000 نوریوں نے 70,000 نوریوں نے صدیق اکبر والا لباس ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. آقا نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ آج نورانی لباس کہاں ہے؟ آج ٹاٹ کا لباس فرشتوں نے کیوں پہنا؟ جواب ملا آقا رب کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق کے لباس کو دیکھا، یہ لباس کتنا پسند آ گیا. 70,000 فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جب تک ابو بکر کے جسم پہ ٹاٹ کا لباس ہوگا تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو گے. اسی پر بس نہیں، میں کیوں نہ کہوں ابو بکر صدیق کو نبی کے لیے منتخب کیا گیا ہے، چن کر رب نے دیا ہے. کیسے چنا ہوا نہ کہوں. پھر بیٹھے ہوئے ہیں. جبریل نے عرض کیا آقا رب کائنات نے آسمان و زمین کے بنانے والے رب نے آپ کے یار صدیق اکبر کو سلام بھیجا. کیا بھیجا ہے؟ کیا بھیجا ہے؟ آج کل ہمارے لوگوں کے لیے تو وہ بات اہمیت کا حامل ہے. کہا جائے کہ کسی کو بلاول کا سلام آئے، عمران کا سلام آئے، نواز شریف شہباز کا سلام آئے، لیکن نہیں، اگر محلے میں کسی کے بعد ان کا سلام و پیغام پہنچے تو وہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ بڑا خاص آدمی ہے، اس کے پاس تو نواز شریف کے فون آتے ہیں، سلام و پیغام آتا ہے. میں صدیق اکبر کو چنا ہوا کیوں نہ کہوں. آسمان و زمین کے بنانے والے رب نے ابو بکر صدیق کو سلام بھیجا. آقا نے فرمایا ابو بکر رب کائنات نے آپ کو سلام بھیجا ہے. ابو بکر رونے لگے، سلام کا جواب دیا. عرض کیا آقا جبریل سے پوچھے تو صحیح، کیا رب کائنات نے میرا نام لیا ہے؟ آقا نے پوچھا جبریل میرا یہ یار پوچھ رہا ہے کیا رب کائنات نے نام لے کر مجھے سلام بھیجا ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا جی ہاں. رب کائنات نے فرمایا ہے جا کر میرے حبیب سے کہہ دو اپنے حبیب صدیق اکبر کو میرا سلام پہنچائے. اسی پر بس نہیں، صدیق اکبر سے یہ بھی پوچھے رب کائنات، یہ بھی پوچھنے کا بتا رہے ہیں کہ جا کر یہ بھی پوچھ لیجئے. رب فرما رہے ہیں تو نے سب کچھ میرے راستے میں قربان کر دیا، میں تو تم سے راضی ہوں. ابو بکر تو بتا کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو میں تو راضی ہوں. کیا اس حالت میں ابو بکر بھی مجھ سے راضی ہے؟
ابو بکر صدیق نے یہ سنا رونے لگا، عرض کی اللہ کے رسول میں اللہ سے راضی تھا، راضی ہوں، راضی رہوں گا، یہ لوگ رب کائنات نے منتخب کر کے نبی کو دیا۔ یہی وجہ ہے الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے، ان کی نیکی کا تذکرہ، نمازوں کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، جہاد کا تذکرہ، بدر کا تذکرہ، دیانت کا تذکرہ، امانت کا تذکرہ، صداقت کا تذکرہ، شجاعت کا تذکرہ، صحابہ کی ایک ایک ادا کو قرآن بیان کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ منتخب لوگ تھے، ان منتخب افراد میں سے اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی ہے۔ اس کو خراج عقیدت تحسین پیش کرنے کے لیے پورے ملک میں مدح صحابہ جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اس سال بھی شہر کراچی میں لسبیلا چوک سے لے کر تبت سینٹر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس نکالا جا رہا ہے۔ آپ اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔